السلام علیکم، تاک نیوز میں خوش آمدید۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پب کا دورہ، پاک فوج اور چینی فوج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق واریر 8 کا معائنہ۔ آرمی چیف کو مشق کی تفصیلات اور دائرہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ پاک چین تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان مشترکہ مشقوں کو اہم قرار دیا گیا۔ آرمی چیف نے شرکاء سے گفتگو بھی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں خطاب، کہا پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں، ڈی چوک کے شہداء کا خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا۔ اسلام آباد مظاہرے کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا، حکومت پر شدید تنقید اور مظاہروں میں فوج کی مداخلت کے حوالے سے سخت بیان۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، نصیرت کیمپ اور شمالی غزہ کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے، خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 40 فلسطینی شہید۔ نصیرت کیمپ میں سب سے زیادہ نقصان، بیت لاہیہ میں ایک گھر پر حملے میں 10 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا نے شدید انسانی بحران کی نشاندہی کی۔ بورے والا کے علاقے عزیز آباد میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آتش زدگی، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے جھلس کر جاں بحق۔ دانش رضا، ان کی بیوی ذکیہ عباس اور 2 معصوم بچوں ایان اور فرحان کی ہلاکت۔ گھر کے پردوں سے آگ پھیلنے سے پورا کمرہ لپیٹ میں آ گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ۔ کوئٹہ، چمن، زیارت، جھلمگسی اور جیکب آباد سمیت مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئے ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے، مجموعی ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ 22 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد میں 11,54,000 ووٹ رجسٹرڈ، ملک بھر میں انتخابی نظام کو شفاف بنانے کے اقدامات کا اندیا۔ میران شاہ روڈ پر طلبہ سے بھری کوچ کا المناک حادثہ، بے قابو ہو کر کھائی میں گرنے سے 5 طلبہ جاں بحق اور 9 زخمی۔ ریسکیو ٹیموں کا فوری آپریشن، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے 57 سال مکمل، قوم تاسیس جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں تقریبات کا انعقاد، جیالوں نے پارٹی کے ترقی پسند نظریات اور ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو یاد کیا۔